باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، سرمایہ کربلا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا اعظم صاحب جو کہ سیاسی اور سماجی رہنما بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب علی زیدی صاحب جو کہ الذوالفقار ٹریولز اینڈ ٹورز کے جو ہے وہ روح رواں ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور تیسرے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں جبران صدیقی جو کہ ایجنٹس کلیکشن جو ہے اس کے جو ہے اب آنر ہیں۔ پہلے آصف صاحب ہوا کرتے تھے، اب جو ہے جبران صاحب اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں نبیل ایوبی۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ یہ ہمیں ایک پیاری سی نعت سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم بڑھیں گے اپنے مہمانوں کی جانب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا اعظم صاحب۔ رانا صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ محرم کے دنوں میں آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، محرم کا جو مہینہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئندہ بات ہے کہ ہمیں ملا ہے، اور ہر سال انصاف لیبر ونگ جو ہے وہ کیمپ لگاتی ہے، میڈیکل کیمپ۔ جی جی۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اور مین جو جلوس ہے جی 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 نشتر پارک، وہاں پہ ہی ہم میڈیکل کیمپ لگانے جا رہے ہیں۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باقی آپ اور بھی سماجی، جیسے آپ سماجی ایک شخصیت ہیں، تو آپ جو ہے اور بھی کاموں میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، تو کچھ سماجی کاموں کے بارے میں اپنے بتائیں۔ اور جی ہمیں الحمدللہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے اتحاد بین المسلمین،
اور ہم نے کہیں ایسی مجالس کروائی ہیں جس میں علامہ طالب جوہری صاحب اور علامہ اصغر درس سنی اور شیعہ کو ایک ہی ممبر کے اوپر پڑھوایا اور بتایا کہ سنی شیعہ سب اکٹھے ہیں، بھائی بھائی ہیں، اور نہ کہ جو یہودی لابی ہیں دوسرے لوگ جی فرقہ ڈال رہے ہیں، آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ہم نے دور کرنے کی کوشش کیا. واہ واہ اور ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس مشن کو جاری رکھیں گے. انشاءاللہ. کوشش ہوگی کہ ہم جہاں بھی کوئی بڑی مجلس ہوں وہاں پہ شیعہ سنی علماء کو پڑھا کے یہ بتائیں کہ بھئی یہاں پہ اتحاد بیت کا صحیح معنوں میں درس ہے، یہ پیغام جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں کسی قسم کی کوئی تفرقہ نہیں ہے. صحیح 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 صحیح. ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب علی زیدی صاحب، تو جن کا تعلق ٹریول ایجنسی سے ہے، الذوالفقار ٹریول ایجنسی کے جو ہے یہ آنر ہیں. ان سے ہم سوالات کریں گے. تو حضرت یہ بتائیے کہ کاروان شروع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ کام تو سبھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. بالکل کافی لوگ کر رہے ہیں، کافی ٹریولنگ ایجنسیز وغیرہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ لے کے جاتے ہیں زیارات پہ تمام زائرین کو، ٹھیک ہے. اور میرا اس کے علاوہ بھی کام ہے. تو ٹریول بیسیکلی شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو زائرین جی جی جا نہیں سکتے، جی 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 ٹھیک ہے، جا نہیں سکتے اس سینس کہ وہ اخراجات اس کے نہیں اٹھا سکتے، صحیح. یا اندر ایک خواہش ہے جی جی کہ ہم جائیں، تو اسی لیے ہم نے اسٹارٹ لیا، ٹھیک ہے، جس میں تو ہم آپ کے سمجھ پاس کوئی لیں ایسا آتا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ کہے کہ بھائی مجھے کربلا جانا ہے یا مجھے عمرے پہ جانا ہے؟ آتے ہیں بالکل. کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کربلا کی امام حسین کے روزے کی زیارت کرنی ہے، حضرت عباس کی کرنی ہے. پھر اگر ایران کی بات کریں تو حضرت رضا علیہ السلام کے روزے کی کرنی ہے. کافی جگہوں کی کہتے ہیں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ ہم وہاں پر پہنچ سکیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کا ایک طریقہ کار رکھا ہے. وہ یہ رکھا ہے کہ ہمارے پیج پہ کوئی ٹیکسز وغیرہ کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ سے ذکر ہوا، جو ابھی ہم قرآن اندازی بھی کریں گے اس میں. جی جی جی. تو لوگ میسیجز کے تھرو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے اور ہم جانا چاہتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ ہم ایک قرآن اندازی کا سسٹم رکھا ہے، اس میں پھر ساری سلپس ڈال کے اس میں سے انہیں نکالتے ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ الذوالفقار ٹریولز کی جانب سے ابھی قرآن اندازی ہوگی، اور جو ہمارے ناظرین یہاں مطلب جو ہمارے جو آڈینس یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور ابھی جو جہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں قرآن اندازی ہوگی، اور ایک خوش نصیب جو ہے جا سکے گا کربلا انشاءاللہ. اور زہیب بھائی جو ہے پورے اخراجات جو ہے وہ اس کے اٹھائیں گے. تو یہ یہاں پہ ہمارے پرچیاں رکھی ہوئی ہیں، تو قرآن اندازی کر لیں پھر. بے شک. ٹھیک ہے، ایک کسی بچی کو بلا لیتے ہیں، آپ آ جائیے. بالکل. اس میں سے ایک پرچی اٹھا لیجیے. سبحان اللہ، ایک پرچی یہ نکلی ہے نیئر. اس پہ نمبر ہے یا ویسے 5 نمبر؟ جی 5 نمبر لکھا ہوا ہے اس میں. ہاں بالکل، یہ کورنگی میں رہتے ہیں اور اچھا. انہوں نے ایک ٹیکس کیا تھا ہمارے پاس ہمارے گروپ کے اوپر. جی جی. اور الحمدللہ میں کہتا ہوں مبارک. چلیں ان کا تو نکل گیا، یہ تو آپ کے پیج سے تھے، لیکن ہمارے ناظرین کا ابھی جو ہمارے پاس آڈینس بیٹھی ہوئی ہے ان کا کیا ہوگا؟ ان میں سے بھی تو ایک کوئی نہ کوئی جانا چاہیے نا. آڈینس کا میرے خیال سے اس میں ہے، آڈینس کا ہے اس میں. ہاں اس میں ہی. بہن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. نام ایسا تھا تو میں سمجھا کہ کوئی جینٹس ہے. اچھا، آپ کی فیلڈ جو ہے وہ شوبیز کے حوالے سے ہے. آپ ایجنٹس، ایک کپڑوں کا برانڈ ہے اور ایک نامور برانڈ ہے جس کے آج میں نے بھی جو سوٹ ویئر کیا ہوا ہے یہ ایجنٹس کی جانب سے ہے، جبران صدیقی صاحب کی جانب سے ہے. اور حضرت سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ کربلا سے ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ایک سبق ملتا ہے، وہ ہے سب سے زیادہ صبر اور برداشت. کیونکہ ہم لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ صبر اور برداشت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. جی جی. اگر اس کو فیلڈ کے حوالے سے دیکھا جائے تو فیلڈ کے حوالے سے بھی اور روزمرہ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو مطلب اگر ہم آج کل ایسا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی یا اپنے دوست کی کسی بھی حوالے سے کسی کی بات برداشت نہیں کر پاتے. تو بس یہ ہے کہ آپ کے چینل کے توسل سے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں جو ہے وہ برداشت ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات کو جو ہے وہ برداشت کریں اور صبر کریں. صحیح. ناظرین یہ تھے اپنا جبران صدیقی صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نعت خواں حسنین معین. جی حسنین معین. چاند نکلا
ہے پھر محرم کا چاند نکلا ہے پھر محرم کا حال پوچھو نہ دیدے نم کا حال پوچھو نہ دیدے نم کا چاند نکلا ہے پھر محرم کا چاند نکلا ہے پھر محرم کا میں حسینی ہوں کربلائی ہوں میں حسینی ہوں کربلائی ہوں اب وظیفہ یہی ہے دم دم کا اب وظیفہ یہی ہے دم دم کا چاند نکلا ہے پھر محرم کا چاند نکلا ہے پھر محرم کا ایسی عظمت پہ شکر لازم ہے ایسی عظمت پہ شکر لازم ہے سگوں آل رسول اکرم کا سگوں آل رسول اکرم کا چاند نکلا ہے پھر محرم کا چاند نکلا ہے پھر محرم کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے کمسن نعت خواں حسنین معین. ہم جائیں گے ایک بریک کی جانب. کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے سرمایہ کربلا. حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور نعت خواں شعیب نقشبندی صاحب. ہم ان سے نعت سنتے ہیں. جی شعیب. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ. ایک عام بالے ایک خاص بالے جیڑا خاص بالے زہرا دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا
کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ کعبے دا گوہر کعبے دے اندر آیا بنا کے دیوار نو در تیرا رجب دا ہے اج منظر کعبے چ پہلا کعبے چ پہلا سجدہ علی دا پڑھنا قصیدہ جھکیاں میں درتے بن کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی پے لوگ آکھن مینو کلندر سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا یہ تھے نعت خواں شعیب نقشبندی صاحب. ہم بڑھتے ہیں ہمارے ایک بہترین نوحہ خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید زیدی صاحب. جی جنید زیدی صاحب. زیں پر ہے نا زمین پہ لاشا حسین کا کرب و بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا زیں پر ہے نا زمین پہ لاشا حسین کا کرب و بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا دوڑا کے گھوڑے جسم پہ کہتے تھے اشقیا دوڑا کے گھوڑے جسم پہ کہتے تھے اشقیا ارے بچنے نہ پائے آج بھتیجا حسین کا کرب و بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا روتی رہی نماز بھی میدان میں دیکھ کر روتی رہی نماز بھی میدان میں دیکھ کر تیروں کی جان نماز پہ سجدہ حسین کا کرب و بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا زیں پر ہے نا زمین پہ لاشا حسین کا کرب و بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا کس نے کہا کہ نیزہ لگا ہے جوان کے کس نے کہا کہ نیزہ لگا ہے جوان کے برچھی سے چھد گیا ہے کلیجہ حسین کا کرب و بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا زیں پر ہے نا زمین پہ لاشا حسین کا کرب و بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا نوحہ جنید و مرزا پڑھا تم نے اس طرح نوحہ جنید و مرزا پڑھا تم نے اس طرح ارے جنت میں گریا کرتا ہے نانا حسین کا کرب و بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا. یہ تھے جنید زیدی صاحب. ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی نعت خواں کی جانب جو کہ ہیں روبہ شمس. جی روبہ. میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین کر لیا
شہادت کا جام، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر کھلایا گیا، جس کو تیروں سے چھنی کرایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب، دیکھتے رہیے سرمایہ کربلا۔ حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب ریت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں روزانہ ہی وحاج زیدی صاحب، اور ان سے ہم سنتے ہیں واقعہ کربلا۔ جی وحاج۔ سنا کے وار کلیجے پہ کھانے جاتے ہیں، حسین لاشوں سے بستی بسانے جاتے ہیں۔ 28 رجب کو جو قافلہ ایک بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوا تھا، وہ قافلہ 3 شعبان کو مکی پہنچ چکا ہے۔ 5 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ شعبان گزرا، رمضان گزرا، عید آئی، زکوٰۃ گزرا، اور پھر ذی الحج کا مہینہ آ گیا۔ وہ مہینہ کہ جو حج کا مہینہ ہے، کہ جس میں دنیا بھر سے مسلمان جوک در جوک طواف بیت اللہ کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اب جس کو پتہ چلتا ہے کہ امام مکے میں قیام پذیر ہیں، تو فوراً امام کی قدم بوسی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے بھی آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ آپ مکے میں قیام پذیر ہیں، تو کوفے والوں نے آپ کو خط لکھنا شروع کیے۔
رفاع ابن شداد بن وال، حبیب ابن مظاہر اور سلیمان ابن سرد قضائی نے آپ کو خط لکھے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ کچھ ہی دن میں امام کے پاس 12,000 خطوط جمع ہو چکے تھے۔ اب تو امام بھی جانے کا سوچ رہے ہیں کہ ناگاہ سب نے دیکھا کہ نظر امامت سفارت کے منصب کی انتخابات کے لیے بنو ہاشم کی جانب دوڑی۔ جوانان بنو ہاشم کو اب تولا جا رہا ہے۔ سب نے دیکھا کہ حسین کی نظریں ایک جوان پر آ کر ٹھہر گئیں۔ آج حسین جس کا انتخاب کریں گے وہ صرف حسین کا انتخاب نہیں، وہ انتخاب حسن کا بھی ہے، وہ انتخاب علی کا بھی ہے، وہ انتخاب فاطمہ کا بھی ہے، وہ انتخاب رسول خدا کا بھی ہے، وہ انتخاب اللہ کا بھی ہے۔ اور سب نے دیکھا کہ حسین نے مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا ہے۔ واہ رے واہ، کیا نصیب ہے مسلم، کیونکہ جسے حسین نے چن لیا وہ دنیا و آخرت کا چنا ہوا ہے۔ اب جناب مسلم کوفے پہنچے۔ کوفے والوں نے پہلے تو آپ کی بیعت کی، لیکن بعد میں خود کو سونے کے وس بیچ دیا اور آپ کو ابن زیاد کے ساتھ مل کے شہید کر دیا۔ امام حسین منزل زبالہ کے قریب ہی تھے کہ آپ کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، تو آپ نے فوراً کہا کہ اے میری بہن زینب، جاؤ اور میری بہن رقیہ کو بلاؤ۔ کون رقیہ؟ کہ جو علی کی بیٹی ہیں، عباس کی بہن ہیں۔ ہم لاہور جاتے ہیں، بی بی پاک دامن میں انہی بی بی رقیہ کا روضہ ہے۔ جب آپ پہنچی تو مولا نے فوراً جناب مسلم کی بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھا اور آپ کو بالیاں پہنائیں۔ وہاں ایک چھوٹی بچی بھی موجود تھی کہ راوی جس کا نام سکینہ بنت الحسین بتاتا ہے۔ وہ بچی سمجھ گئی کہ جب یتیم ہوتے ہیں تو بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ امام ایک مقام پر پہنچے کہ جس مقام پر جا کر آپ کی سواری ٹھوکر کھا کر رک گئی۔ ناگاہ بی بی زینب آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ اے میرے بھائی حسین، اس جگہ سے جلدی آگے بڑھیے، اس جگہ کی فضا میں آپ کے خون کی مہک آ رہی ہے، یہ جگہ بہت پرہول ہے، یہاں سے آگے بڑھیے۔ امام نے ایک وہاں بزرگ کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو اس بزرگ نے بتایا کہ اس جگہ کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔ پھر پوچھا اور کوئی نام؟ اس نے بتایا کہ اس جگہ کو خازریہ بھی کہتے ہیں۔ پھر پوچھا اور کوئی نام؟ بتایا کہ اس جگہ کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ پھر پوچھا اور کوئی نام؟ تو وہ کہنے لگا کہ امام یہاں سے جلدی جائیے، اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے سارے قافلے کو روک دیا اور کہا رک جاؤ، یہی ہماری قتل گاہ ہے۔ پوچھا کہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ بتایا کہ زمین قبیلہ بنی اسد کی ملکیت ہے۔ فوراً بلایا اور پھر دینار دے کے 60,000 ان سے یہ کہا، میں نے تمہیں یہ بخشی زمین تم کو کی ہبا، مگر دیکھو میرے محبوں کو تم چین دیجیو، مہمان 3 دن میرے زائر کو کیجیو، گر ان سے کچھ قصور ہو بدلا نہ لیجیو، پیاسوں کو میرے روئیو جب پانی پیجیو، پانی ابھی تو ملتا ہے زہرا کے جانی کو، پر 7ویں سے ترسیں گے سادات پانی کو۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے ساتھ وحد زیدی صاحب۔ ہم بڑھتے ہیں اپنی روحانی اسکالر جو ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتی ہیں، عفت تنزیل صاحبہ۔ عفت تنزیل صاحبہ میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ حمزات اور جنات کیا 2 الگ الگ مخلوقات ہیں؟ حمزات اور جنات 2 الگ مخلوق ہیں۔ جنات تو اللہ کی مخلوق، بنائی ہوئی مخلوق ہے، آتشی مخلوق، اور حمزات جو ہے وہ ہمارے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا، جب آدم کو بنایا اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ تو روح کے ساتھ نار بھی پھونکی۔ صحیح ہے۔ تو وہ ہر انسان کے ساتھ ایک حمزات ہوتا ہے، روح کے ساتھ اس کا حمزات بھی ہوتا ہے۔ تو یہ حمزات اور اس میں اچھا ایک فرق میں آپ کو اور بتا دوں، حمزات جنات قبیلے کی صورت میں ہوتے ہیں، قبیلے در پر قبیلے ہوتے ہیں، کروڑوں لاکھوں خربوں ان کا اپنا قبیلہ ہوتا ہے۔ حمزات قبیلے کی صورت میں نہیں ہوتے، وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ وہ ایک بات ہے کہ وہ جوائنٹ ہو کر رہ لیتے ہیں ایک جگہ ساتھ ہو کر، لیکن وہ قبیلے نہیں ہوتے۔ صحیح ہے۔ تو یہ جنات کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ جنات بہت ساری قسموں کے ہیں،
اڑنے والے جنات بھی ہوتے ہیں, اچھا. چلنے والے جنات بھی ہیں, زمین کے نیچے والی مخلوق بھی ہے, ٹھیک ہے, سمندر کی مخلوق بھی ہے, سمندر کی جنات الگ ہوتے ہیں, زمین کے نیچے والے الگ ہوتے ہیں, اڑنے والے الگ ہوتے ہیں, اور پریاں بھی ہوتی ہیں, اس میں پہاڑ دیو کے بھی ہوتے ہیں. ہیں, پہاڑ کے بھی ہوتے ہیں. ہاں پہاڑ کے وہ تو بڑے بڑے دیو اس طرح کی ہوتی ہیں نا مخلوق, دیو ہوتے ہیں, پریاں بھی ہیں, بہت ساری مخلوق ہوتی ہیں. اور جو پیڑ پہ ہوتے ہیں, پیڑوں پہ جو یہ اکثر کہا جاتا ہے, دیکھو وہ وہی چیز ہوتی ہیں. اچھا کچھ ان میں اچھے برے بھی ہوتے ہیں نا, جو برے ہوتے ہیں ہم ان کو خبیث کا لفظ بولتے ہیں, جو اچھے ہوتے ہیں ہم انہیں جنات عموماً. اچھا یہ جو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایک شروع سے ہی جو ہے بچپن میں ڈرایا بھی جاتا ہے بچوں کو, بھوت بھوت بھوت, یہ بدرو, بھوت, ہمزاد, اور یہ ان میں فرق کیا ہے؟ ہمزاد بیسکلی ایک ہی چیز, ہمزاد جو ہوتے ہیں نا, جیسے کہ ابھی مجھ میں اور تم میں ہم سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں نا, ہم سب اپنی اپنے اعمال الگ الگ رکھتے ہیں, ویسے ہی جب ہم مر جاتے ہیں تو جو نمازی اور جو بہت نیک اور متقی ہوتے ہیں تو ان کے ہمزاد اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو سمپل ہمزاد کہا جا رہا ہے. اگر وہ کوئی غلط نیت لے کر مرے اور بدلے کے انتقام میں مر گئے, یا ان کے ساتھ ناگہانی کچھ ہوا تو وہ بدرو اور مرنے کی نیت تھوڑی کی تھی انہوں نے, نہیں مطلب مر گئے نا, جیسے اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو یا زیادتی ہو گئی ہو, کوئی ناحق قتل کر دیا گیا, ہاں قتل کر دیا, کسی نے زیادتی ہو گئی, یا وہ کسی انتقام کے بدلے میں مر گئے, تو پھر ایسے لوگوں کو بدرو اور اس طرح کی چیزیں کہا جاتا ہے. صحیح 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 صحیح. ناظرین ہم بڑھیں گے اپنی آڈینس کی جانب, اور میں جو ہے وہ صدف مرزا صاحبہ ہمارے ساتھ نوحہ خواں موجود ہیں, تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں ایک نوحہ سنائیں. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر, اب آئے ہو بابا, جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر, ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر, اب آئے ہو بابا. بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے, اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر, اب آئے ہو بابا. کٹ کٹ کے گرے نہر پر جب بازوئے عباس, اور کوئی نہ تھا پاس, اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور, اب آئے ہو بابا. جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے, حق اپنا جتا کے, بس ایک تن شبیر تپا مالی کی زد پر, اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر, اب آئے ہو بابا.
بابا اب آئے ہو بابا. سبحان اللہ. یہ تھیں صدف مرزا صاحبہ. اور ہم لوگ اب بڑھیں گے اپنی آڈینس کی جانب اور ہم جائیں گے اپنی آڈینس کی جانب. اچھا میں آڈینس سے سوال یہ کروں گا, کربلا میں موجود نہر کا نام کیا ہے؟ نہیں, نہر فرات نام ہے. سید شہداء کس کا لقب ہے؟ امام حسین. ماشاء اللہ. ان کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پیاری سی چادر ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نسبت سے ہم لیڈیز میں تقسیم کر رہے ہیں. اور جو یہ کربلا سے موجود کربلا سے آئے ہوئے ہیں, یہ تمام جتنے بھی ہمارے پاس تحفے ہیں, جتنے بھی جو ہے یہ تبرکات ہیں ہمارے پاس, یہ الذوالفقار ٹریولز کی جانب سے آئے ہوئے ہیں اور کچھ ہمارے جو ہے تعاون کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. اچھا مولا عباس کون تھے؟ کن کے صاحبزادے تھے؟ پتہ ہے کسی کو؟ حضرت علی کے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے. یہ آپ کے لیے ایک پیاری سی شال, ایرانی شال, یہ آپ کے لیے ہیں. اور ہمارے پاس پیاری پیاری سی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں, ان کے لیے یہ پیاری پیاری سی بالیاں ہیں. یہ آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے ہیں, یہ آپ کے لیے ہیں, اور یہ آپ کے لیے ہیں, اور یہ آپ کے لیے ہیں. جی ناظرین, وقت ہوا ہے پروگرام کے اختتام کا. انشاءاللہ کل ملیں گے. دیکھتے رہیے سرمایہ کربلا. حسن و شباب ریت پر